اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ملائکہ و انس یعنی انسان و جن و حور جو جنت میں بیویاں ہوں گی جنتیوں کی، و غلمان یہ جنتیوں کے لیے خادمین ہوں گے، خدام، و حیوانات و جمادات یعنی ٹھوس چیزیں، پتھر پہاڑ وغیرہ، غرض تمام عالم کے لیے رحمت ہیں، اور مسلمانوں پر تو نہایت ہی مہربان۔ قرآن میں ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، سارے عالم کے لیے رحمت ہے۔ مومنین کے لیے فرمایا بالمؤمنین رؤوف الرحیم، مومنوں پر تو کمال درجے مہربان ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ملائکہ کے لیے بھی رحمت ہے، انسانوں کے لیے بھی رحمت ہے، جنوں کے لیے بھی رحمت ہے، حوروں کے لیے بھی رحمت ہے، جنتیوں کے خادموں کے لیے بھی رحمت ہے، حیوانات کے لیے بھی رحمت ہے، جمادات کے لیے بھی رحمت ہے، ساری مخلوق کے لیے رحمت ہی رحمت ہے، اور مسلمانوں کے لیے تو نہایت ہی مہربان ہے۔ مسلمانوں پر جو رحمت ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اس کا اندازہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ کے مختلف واقعات سے بخوبی لگایا جا سکتا ہے کہ یاد امت میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم راتوں کو روتے رہے، گناہ گاروں کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے رہے، فکر امت میں راتوں کو روتے رہے، عاصیوں کے گناہوں کو دھوتے رہے، تم پہ قربان جاؤں میرے مہجبی، تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی نقل کرتے ہیں کہ وصال ظاہری جب ہوا، جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دنیا سے پردہ فرمایا، تو جب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو دفن کیا جانے لگا، تو جو صحابی یہ کام کر رہے تھے وہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ہونٹ مبارک کو حرکت کرتے ہوئے دیکھا گیا، ہلتے ہوئے دیکھا گیا، جنبش فرما رہے تھے ہونٹ۔ تو جب توجہ کی تو لبوں پر یہ دعا تھی، رب حب لی امتی، رب اغفر لی امتی۔ اس وقت بھی امت کے لیے مغفرت کی دعائیں کی جا رہی ہیں، پیدا ہوتے ہی مغفرت کی دعا کی، یہاں تک کہ قبر منور میں آج بھی سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم گناہ گاروں کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ جب نیکیوں بھرا اعمال نامہ پیش کیا جاتا ہے، نبی کی بارگاہ میں امت کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں، والدین کے پاس بھی ان کی اولاد کے اعمال جاتے ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نیکیوں بھرا نامہ اعمال دے کر خوشی کا اظہار فرماتے ہیں، اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ آج فلاں نے نماز پڑھی، اس نے آج نیکی کی دعوت دی، سمجھانے کے لیے کرنا، اس نے آج مدنی قافلے میں سفر کیا، اس نے آج فیضان سنت سے درس دیا، اس نے دو اسلامی بھائیوں پہ نصرات کی کوشش کر کے دونوں کو مدنی قافلے کے لیے تیار کر لیا، اس نے آج مدنی انعامات کا کارڈ بھر کر اپنے مدنی انعام میں اضافہ کر لیا، وغیرہ وغیرہ۔ نیکیوں بھرا نامہ عمل پیش کیا تو خوش ہوتے ہیں، اور اگر گناہوں بھرا نامہ عمل جاتا ہے تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا قلب رنجیدہ ہوتا ہے، اور امت کے گناہ گاروں کے لیے مغفرت کی دعا لب پر آ جاتی ہے۔ فکر امت میں راتوں کو روتے رہے، عاصیوں کے گناہوں کو دھوتے رہے، تم پہ قربان جاؤں میرے مہجبی، تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام۔ اس میں ویسے چوٹ ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کا دعویٰ تو کرتے ہیں لیکن حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں سے دور ہیں۔ پیارے اسلامی بھائیوں، صحابہ کرام کا جذبہ دیکھیے کہ ایک صحابی کو کفار نے گرفتار کر لیا تو مکے کے بازار میں لے گئے، تو چونکہ غزوہ بدر میں انہوں نے کسی کو قتل کیا تھا، کسی کافر کو، ان کے سارے وارث ورثہ جو بھی تھا سب جمع ہو گیا، اب اس سے بدلہ لے کے اپنے کو باندھ دیا گیا۔ ایک تھے اور چاروں طرف کفار۔ ابو سفیان جو اس وقت ایمان نہیں لائے تھے، بعد میں ایمان لے آئے تھے، وہ کہنے لگے کہ دیکھو ہم تمہاری جان لینے والے ہیں، اچھا یہ بتاؤ کہ اگر تمہاری جگہ تمہارے نبی کو ہم باندھ دیں اور جو سلوک تمہارے ساتھ کرنے والے ان کے ساتھ کریں، تمہاری جان چھوڑ دیں، تمہیں منظور ہے؟ فرمانے لگے بہت بڑی بات کہی تم نے، تو میں تو اس بات کو بھی گوارا نہیں کرتا کہ میرے نبی کے پاؤں میں کانٹا چبھ جائے۔ ایک طرف سرکار علیہ الصلوۃ والسلام گناہ گاروں کے لیے
آنسو بہا بہا کر ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں، اور دوسری طرف گناہ گار کو کوئی خیال ہی نہیں آتا کہ حضور میرے لیے اتنا رو رہے ہیں، اتنا رو رہے ہیں۔ خود اندازہ لگائیے کہ کیا ہم یہ برداشت کر سکتے ہیں کہ میری ماں میرے سامنے روئے میری وجہ سے، میرا باپ میرے سامنے روئے میری وجہ سے، میرے کرتوتوں کی وجہ سے میری ماں کو آنسو نکل جائے، میرے باپ کا قطرہ بھیجا، تو مجھے گوارا نہیں ہوگا کہ میری ماں میری وجہ سے تکلیف میں آ رہی ہے، میں اپنی ماں کو تکلیف میں دیکھنا نہیں چاہتا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام تو ہماری جو ماں ہے اس سے بڑھ کر بھی ہم سے محبت فرماتے ہیں، تو حضور کو رلانا یہ کیسے گوارا ہوگا؟ اب یہ کیسا مسلمان ہے کہ اپنے گناہوں کی وجہ سے سرکار کو رلاتا ہے؟ بہت چوٹ لگنے والی بات ہے، اب جس کی سمجھ میں آ جائے۔ صلو علی الحبیب صلاۃ و سلام علیک یا رسول۔ میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیو، انشاءاللہ عز و جل مدنی قافلوں میں سفر کرتے رہیں گے تو اس قسم کی باتوں کو سیکھنے کا ذہن بنے گا، اور انشاءاللہ عز و جل مدنی قافلوں کی برکت سے فرض علوم سیکھ کر اس پر عمل کرنے کا بھی جذبہ مل جائے گا۔ صلو علی الحبیب۔ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کریں، انشاءاللہ